کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عام سا تاجر صرف اپنی بے لوث سخاوت کی بنیاد پر اپنی اور پورے گاؤں کی تقدیر بدل دے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں یاسمان آباد کے ایک ایسے ہی تاجر کی حیرت انگیز اور سچی کہانی پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کسی کی بے غرض مدد کرنے سے ایسے حیرت انگیز اور کسی حد تک خطرناک واقعات کا سلسلہ شروع ہوا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ تو چلیے سیدھا اس کہانی کے حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ اس پورے واقعے کے مرکز میں ایک بڑا ہی گہرا فلسفیانہ سوال چھپا ہے۔ کیا اپنا آخری نوالہ کسی اور کو دے دینے سے واقعی تقدیر بدل جاتی ہے؟ دنیاوی منطق تو یہی کہتی ہے کہ مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھو، لیکن روحانیت کا پہلو بالکل مختلف ہے کہ دے دو تاکہ اور ملے۔ آج ہم اسی کشمکش کو حقائق کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا حصہ، سخی تاجر یعنی عبد الرحمن کی کہانی کا آغاز۔ عبد الرحمن مصر اور شام کے کپڑے بیچنے والا ایک معمولی سا تاجر تھا۔ نہ تو اس کی دکان بہت بڑی تھی اور نہ ہی وہ گاؤں کا سب سے امیر شخص تھا، لیکن اس کی زندگی کا ایک بہت ہی سخت اصول تھا، اور وہ تھا صدقہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، کسی مجبوری کے تحت نہیں، بلکہ مکمل ہمدردی اور ایمان کے جذبے سے دیا جانے والا عطیہ۔ وہ ہر جمعے کی نماز سے پہلے اپنے کمائی کا ایک حصہ چپکے سے الگ کر لیتا تھا، اور پھر خاموشی سے گاؤں کی تنگ گلیوں میں نکل کر بیواؤں اور یتیموں کے دروازوں پر راشن چھوڑ آتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے اس کام کو اتنا راز رکھا ہوا تھا کہ پڑوسیوں تک کو اس کی اس نیکی کی بھنک نہیں تھی۔ یہ صرف ایک رسمی فرض نہیں تھا، بلکہ اس کے پختہ ایمان کا عملی نمونہ تھا۔ دوسرا حصہ، قحط اور غیر متزلزل ایمان، ایک ایسے مشکل وقت کا امتحان جس نے سب کو آزما لیا۔ جب یاسمین آباد میں اچانک شدید قحط پڑا، بارشیں رک گئیں اور فصلیں تباہ ہو گئیں، تو خوشحال خاندان بھی فاقوں پر مجبور ہو گئے۔ ایسے سخت حالات میں عبد الرحمن کا رد عمل بالکل حیران کن تھا۔ جب اس کی بیوی عمارہ نے بجا طور پر پریشانی کا اظہار کیا کہ ان کی بچت ختم ہو رہی ہے اور بچوں کے لیے کچھ بچانا چاہیے، تو عبد الرحمن نے دنیاوی اصولوں کے بالکل برعکس جواب دیا۔ اس نے کہا، اگر ہم اس تنگی میں دینا چھوڑ دیں گے تو خوشحالی میں اور کیا امید رکھیں؟ یہی تو آزمائش کا وقت ہے۔ اس نے ڈرنے یا بچانے کی بجائے اپنا صدقہ بند کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیا۔ اسی دوران ایک پڑوسی ہاشم نے جب اسے ٹوکا کہ سب کچھ لٹا دینے کے بعد آخر میں کیا بچے گا، تو عبد الرحمن کا جواب اس کی سوچ کو واضح کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اصل دولت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دی جائے، نہ کہ وہ جو بچا کر رکھی جائے۔ اس کا ماننا تھا کہ جو پاس رکھ لیا وہ تو یہیں رہ جائے گا، لیکن جو دے دیا وہی اصل سرمایہ ہے۔ اس کا اس بات پر کامل یقین تھا کہ مدد ہر حال میں آئے گی۔ تیسرا حصہ، ایک معجزاتی انعام، ایک ایسی مدد جو دنیاوی امیدوں کے بالکل خلاف تھی۔ پھر ایک ایسی رات آئی جب گھر میں بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ بے بسی کے اس عالم میں ایک سچی دعا مانگی گئی، اور اچانک آدھی رات کو دروازے پر ایک ایسی دستک ہوئی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ باہر بغداد سے آیا ایک قاصد کھڑا تھا۔ دراصل بغداد کے تاجروں کے سردار ابراہیم البغدادی نے ایک الہامی خواب دیکھا تھا جس میں انہیں عبد الرحمن کی بے لوث سخاوت کا بتایا گیا۔ اس خواب کا اثر اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے فوراً 1000 سونے کی اشرفیاں اور گندم اور کھجوروں سے لدے 2 اونٹ اس چھوٹے سے گاؤں بھیج دیے۔ ایک مکمل انجان جگہ سے اتنی بڑی مدد کا آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ خالص نیت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اب یہاں ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس صفر کا کیا مطلب ہے؟ دراصل اتنی بڑی دولت ہاتھ آنے کے بعد عبد الرحمن نے اپنی ذاتی آسائش کے لیے 0 سونے کے سکے رکھے، بالکل ایک بھی اشرفی اپنی ذات پر خرچ نہیں کی۔ اگلی صبح ہی اس نے وہ سارا اناج اور سونے کے سکے پورے گاؤں میں بانٹ دیے۔ لوگوں کے برسوں پرانے قرض اتارے گئے، بیواؤں کے وظیفے مقرر کیے گئے، اور یہاں تک کہ گاؤں کے سوکھے ہوئے کنووں کے دوبارہ کھدوانے کا کام بھی شروع کروا دیا گیا۔ چوتھا حصہ، حسد اور جھوٹے الزامات۔ جب بھلائی کے مقابلے میں انسانی خامیاں سامنے آتی ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں نیکی اور بھلائی ہوتی ہے وہاں حسد اور جلن بھی سر اٹھانے لگتی ہے۔ یہاں ہمیں 2 بالکل مختلف ذہنیاتوں کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف عبد الرحمن تھا جس نے اپنی ساری دولت بانٹ دی، بلکہ کسانوں کو بیج تک خرید کر دیے تاکہ ان کی پریشانی کا ایک مستقل حل نکل سکے۔ اور دوسری طرف تھا گاؤں کا سب سے امیر شخص قاسم کی ذہنیت لالچ پر مبنی تھی۔ اس نے قحط کے دوران اناج اس لیے چھپا لیا تھا تاکہ جب بھوک بڑھے تو وہ اسے مہنگے داموں بیچ کر منافع کما سکے۔
جب قاسم نے دیکھا کہ عبد الرحمن گاؤں کا ہیرو بن چکا ہے تو حسد کی اس آگ نے اسے ایک بہت ہی خوفناک سازش رچنے پر مجبور کر دیا۔ قاسم نے بغیر کسی دیری کے سیدھا بادشاہ کے دربار کا رخ کیا۔ وہاں اس نے ایک رشوت خور درباری کے ساتھ مل کر عبد الرحمن کی سخاوت کو غداری اور بغاوت کا رنگ دے دیا۔ انہوں نے بادشاہ کو بھڑکایا کہ صدقے کے نام پر دراصل لوگوں کی وفاداریاں خریدی جا رہی ہیں اور بغداد سے آنے والا پیسہ کسی خواب کا نتیجہ نہیں بلکہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کے لیے غیر ملکی فنڈنگ ہے۔ بادشاہ جو پہلے ہی اپنی سلطنت کے معاملات میں سخت مزاج تھا، یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ 5واں حصہ، صبر کا امتحان، ایک اندھیرا اور تاریک قید خانہ۔ فوراً بادشاہ کے سپاہیوں نے یاسمین آباد پر دھاوا بول دیا۔ عبد الرحمن کی دکان سیل کر دی گئی، اس کے خاندان کو بے گھر کر دیا گیا اور اسے بھاری لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر دارالحکومت کی سب سے تاریک کوٹری میں پھینک دیا گیا۔ ذرا حالات کی اس تیزی پر غور کریں۔ جو شخص کل تک لوگوں کی جانیں بچا رہا تھا، آج وہ غداری کے جھوٹے الزام میں سزائے موت کے انتظار میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ صبر کا سب سے کڑا امتحان تھا، لیکن اس تاریک کوٹری میں بھی شکوہ کرنے کے بجائے اس نے دوسرے قیدیوں کی ڈھارس بندھائی اور اپنا تھوڑا سا کھانا بھی انہیں کھلانے لگا۔ اس قید خانے کا جیلر فیروز ایک انتہائی سخت گیر اور ظالم شخص تھا جسے قیدیوں پر ظلم کرنے میں مزہ آتا تھا، لیکن زندگی کا پہیہ گول ہے۔ جب فیروز کا اکلوتا بیٹا شدید بیمار ہوا اور موت کے دہانے پر پہنچ گیا تو کوئی طبیب کام نہ آیا۔ آخرکار فیروز ٹوٹ کر عبد الرحمن کے سامنے آیا اور اس سے دعا کی بھیک مانگی۔ عبد الرحمن کا جواب اس کہانی کا ایک بہت ہی خوبصورت موڑ ہے۔ اس نے کہا، میرا رب صرف میرا نہیں، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ تمہاری بھی سنتا ہے۔ ایک ایسی خلوص بھری دعا اس ظالم کے لیے کی گئی جس نے اسے قید کیا تھا، اور واقعی سچی دعا اور بے لوث نیت نے اپنا اثر دکھایا۔ فیروز جب بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا تو اس کا مرتا ہوا بیٹا حیرت انگیز طور پر بالکل تندرست ہو چکا تھا۔ اس معجزے نے فیروز جیسے ظالم اور پتھر دل انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ واپس آ کر عبد الرحمن کے قدموں میں گر پڑا اور اسی وقت سے اس کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ چھٹا اور آخری حصہ، سچائی کی فتح اور سبق۔ انصاف کا وہ دربار جہاں ختمی فیصلہ ہونا تھا۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ زنجیروں میں جکڑے عبد الرحمن کے سامنے ایک غضبناک بادشاہ بیٹھا تھا اور سزائے موت کا حکم بس جاری ہونے ہی والا تھا۔ دوسری طرف قاسم اور وہ بدعنوان درباری اس کامیابی پر مسکرا رہے تھے۔ یہاں انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب تمام مادی شواہد خلاف ہوں اور ہاتھ پاؤں بندھے ہوں تو ایسی بے بسی میں سچائی کیسے اپنا راستہ بناتی ہے؟ پر معجزے بالکل ایسے ہی حالات میں رونما ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی لمحے جب بادشاہ اپنا فیصلہ سنانے لگا، جیلر فیروز اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دربار کے محافظوں کو دھکے دیتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے بھرے دربار میں اپنے بیٹے کی شفا یابی اور عبد الرحمن کی نیکی کی سچی گواہی دی۔ اور اس سے بھی حیران کن واقعہ یہ ہوا کہ اسی دربار میں اتفاق سے بغداد سے آیا ہوا ایک سفارتی قافلہ بھی موجود تھا۔ جب انہوں نے ابراہیم البغدادی کا نام سنا تو فوراً آگے بڑھ کر پورے خواب اور ان اشرفیوں کے تحفے کی تصدیق کر دی۔ سارا سچ شیشے کی طرح سب کے سامنے صاف ہو گیا۔ یہاں الہی انصاف کا وہ رخ سامنے آیا جو سب کے لیے ایک مثال بن گیا۔ بادشاہ کو اپنی اس شدید غلطی کا احساس ہوا، زنجیریں فوراً کھلوائی گئیں اور بھرے دربار میں معافی مانگی گئیں۔ قاسم اور اس کے ساتھی درباری کو رسوا کر کے اسی قید خانے میں ڈال دیا گیا اور ان کی ساری دولت ضبط کر کے عبد الرحمن کے حوالے کر دی گئیں۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ بادشاہ کی پیشکش کے باوجود عبد الرحمن نے سلطنت کا کوئی بڑا عہدہ قبول نہیں کیا۔ اس نے بادشاہ کو معاف کر دیا اور واپس اپنے گاؤں کے لوگوں کے بیچ سادگی سے رہنے کو ترجیح دی۔ اس پورے واقعے کے تجزیے سے ہم 3 انتہائی اہم اسباق اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ خلوص نیت اور صدق سے کی گئی مدد اور صدقہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب حالات امید کے بالکل برعکس ہو جائیں تب صبر انسان کے لیے ایسے انعامات کے دروازے کھولتا ہے جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ الہی انصاف بالآخر جھوٹ کو بے نقاب کر کے ہی رہتا ہے، چاہے سچ کتنا ہی کمزور کیوں نہ دکھائی دے۔
اس تجزیے کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال غور طلب ہے۔ جب حالات سازگار ہوں، آسائشیں موجود ہوں، تب تو کوئی بھی اچھا انسان بن سکتا ہے، لیکن اگر آج اچانک سب کچھ چھن جائے تو کیا مشکل ترین وقت میں بھی کسی انسان کا کردار، اس کی سخاوت اور اس کا یقین اتنا ہی امیر رہ سکتا ہے جتنا عبد الرحمن کا تھا؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس کہانی نے حقائق کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیا ہوگا۔